یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو، اسلام میں مرثیہ، میت پہ چیخنا چلانا سینہ پیٹنا، اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہو گیا، ہائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ۔ اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں۔ اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے، جب آپ مریں تو کتنی بیویاں بیوہ ہونی چاہیے؟ 4۔ یہ اہل بیت کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے، ان کی 4 شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4۔ ان کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے۔ حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ رکشے والوں نے بھی وہ مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بس والوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ شیعہ حضرات کا، تو بھائی ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں، ان سے نہ الجھیں، بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہ لگائیں رکشے میں، کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے، بس ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں، تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو اور 2-3 مکے لگا کے بند کراؤ۔ تو یہ بہادری کی کیا ہے؟ وہ بہادری جو افورڈ کر سکو نا، وہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا؟ باتیں بہادری کی کرنا بہت آسان ہے، اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ملک ہمارا بدامنی کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے۔ ماضی قریب میں دیکھو، شیعہ سنی لڑائیوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین، حاصل کچھ بھی نہیں نکلا، ان کے لوگ بھی قتل، ہمارے بھی قتل، نتیجہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو ڈنڈا چلانا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے، پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی بولو نا بھائی نہیں ہے۔ ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے، یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے۔ ایران میں نہیں ہوتا یہ، اس طرح کے روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے۔ تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت۔ سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا۔ اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے، باقی صحابہ کو نہیں مانتی۔ حضرت ابو بکر، عمر، میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں، یاد رکھو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو۔ تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا، میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں، تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا، تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف، تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں۔ کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا، تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے، بس یار مزہ آیا، بس ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی، تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں، عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں۔ تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، دیکھو
کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو فضول، نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر، ایسے من گھڑت قصے. یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاذ تھے نا ایک، وہ جو جن نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ، یہ لکھ کے لاؤ، وہ لکھ کے لاؤ، انہی استاذ کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاذ سے، ٹیچر بھی اچھے تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی، ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاذ ہیں. اگلے دن آئے، بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں، تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا، بھائی پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم، چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں، اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے، لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار، وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار، ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے، ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا، فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے، یاد رکھو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں بغیر تبلیغ کے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اسلام کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے، نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم، تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا، کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں، تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی نے کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں، پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ، سارے ایسے نہیں ہوتے. کسی بھی قوم کو میں سب نہیں، ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے، اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا.
ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن، اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا، اس وقت کوئی بیمار ہوا، کوئی عورت پریگنینسی میں ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا، اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں، اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے، وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے، اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا، انتظام کو خراب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں جناب، اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے، بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا، یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے، اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے، اور ایک تب ایسی کی تیسی ہو۔ لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس علم، میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا، نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں، مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا، کیسے کیا جاتا ہے، نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں، یہ پبلک کو نہیں پتا، اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے، وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے، کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال۔ کے بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے، وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جاری ہے، میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے، تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو، اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو۔ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان، آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی، تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے۔ جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی، ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا، وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے، اور مذہبی منافرت پھیلے گی۔ تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے، بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی، تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں؟ اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی، وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے، ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے، چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی، پابندی لگا دی۔ تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ نہیں کہا کہ نیک لوگوں کا تعاون کرو، نا 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 نا، عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا الْبَارِّينَ وَالْمُتَّقِينَ نہیں کہا متقی لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، یہ نہیں کہا، تعاونوا علی البر، نیکی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، برا آدمی کام اچھا کر رہا ہے تعاون کرو، اچھا آدمی کام برا کر رہا ہے تعاون مت کرو۔ تو عمل کو ہم نے دیکھنا ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، عمل کو دیکھنا ہے، جیسا بھی یہ کام اچھا کر رہا ہے بہت اچھا بھائی، بہت خاندانی، ویری گڈ۔ چائے کے خلاف تقریر کر رہا ہے، کام بات اچھی کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے کام اچھا نہیں کر رہا، تو اب یہ نہیں کہ دیکھو چائے کے خلاف تقریر کر میں خود چائے پی رہا ہے، آئندہ میں اس کی تقریر پہ پابندی لگاؤں گا۔ آپ بولو چائے پی رہا ہے لیکن کم از کم ہمیں پلا تو نہیں رہا نا۔ ایک آدمی سٹا لگا رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بیٹے کو منع کر رہا ہے بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لوگوں کو منع کر رہا ہے میں بھگتا ہوا ہوں اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ اپریشیٹ کرو گے نا، بولو گے بندہ خاندانی ہے، خود برائی کر رہا ہے لیکن وہ ہی نہیں چاہتا کہ، وہ چاہتا ہے خیر پھیلے۔ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی جنگل میں، اس نے تقریر کی، لوگوں کو آ کے سمجھایا، جانوروں کو نا، اب لوگ جانور اس کا مذاق اڑاتے تھے، دم کٹی دم کٹی دم کٹی، بڑی پریشان ہوئی، اس نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں جانوروں کو، لوگوں کو نہیں جانوروں کو جمع کیا، تو جانوروں کو جمع کر کے اس نے تقریر کی، اپنی لومڑیوں سے بھی خطاب کیا اور شیر گیدڑ سے بھی، بولو میری بہن بھائیوں خدا کی قسم دم کٹنے کے جو مزہ ہے تمہیں پتہ چل جائے، پیسے دے کے دم کٹواؤ تم۔ جب میری دم تھی اتنی ٹینشن ہوتی تھی، جہاں جاؤ کبھی کسی کے نیچے دم آ رہی ہے، کبھی اپنے پاؤں کے نیچے دم آ رہی ہے، کبھی میں بھاگ رہی ہوں تو کانٹوں میں دم پھنس گئی، ٹینشن لیس زندگی گزار رہی ہوں میں۔ تو یہ لومڑی جو ہے یہ زیادہ خیر خواہ ہے یا وہ لومڑی جس کی دم کٹ گئی اور وہ لوگوں کو خطاب کر کے، وہاں جانوروں کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے دیکھو دم نہ کٹوانا، میں ایک روڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیٹی ہوئی تھی، ایک گاڑی آئی میری دم کے اوپر سے گزر گئی، تم لوگ یہ حرکت نہ کر رہے، میری تو کٹ گئی ہے، تم لوگ نہ کٹوانا کیونکہ دم کے بڑے فائدے ہیں، مکھیاں دم ہی سے ہٹائی جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ اور جانوروں کی زینت تو دم سے ہے نا، دم کٹے جانور کا تو قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ والی لومڑی اچھی ہے نا، جو کہہ رہی ہے چلو میرے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا، میں اپنی قوم کو اس برائی میں نہیں دیکھنا چاہتی۔
تو اگر ایک آدمی میں برائی ہے لیکن وہ اپنی قوم کو اس برائی سے بچا, وہ کہہ رہے چلو مجھے لت پڑ گئی اس غلط سٹے کی لت پڑ گئی, چرس کی لت پڑ گئی, ہیروئن کی مجھے تو پڑ گئی, لیکن میری قوم کے لوگوں تم یہ لت نہ پڑنے دو. تو یہ چرسی خدا کی قسم بہت اچھا چرسی ہے, اس چرسی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, نہ یہ کیوں خود کیوں پی رہا ہے, جب دوسروں کو منع کر رہے ہیں خود کیوں پی رہا ہے. تو وہ ہاں جو خود بھی نہ پیے وہ اور اچھا ہے. علماء کہتے ہیں اگر آپ کسی برائی سے نہیں بچتے تو بھی لوگوں کو روک سکتے ہیں اس سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یعنی آپ میں ایک نیکی ہے نہیں اور آپ دعوے کر رہے ہو, سمجھ رہے ہیں, شو یہ کر رہے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, حالانکہ وہ آپ میں نیکی ہے نہیں. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں, وہ ایسی چیزوں کے دعوے کریں گے. اس آیت کا شان نزول بھی ہے, صحابہ نے کہا جہاد فرض کیوں نہیں ہوتا, ہم جب جہاد فرض ہوا تو پریشان ہوئے بعض صحابہ, تو اللہ نے کہا ایسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو باتیں اتنی کرو, بڑے بڑے دعوے مت کرو. دعویٰ کرنا برا ہے کہ ایک چیز آپ میں ہے نہیں اور لوگوں میں شو مارنے کے لیے, لیکن اگر ایک برائی آپ میں ہے تو آپ لوگوں کو اس سے روک سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال وہ برائی پھیلے گی نہیں. آپ اگر خدا نخواستہ ایڈز کے مریض ہیں تو آپ یہ نہ چاہیں کہ دوسروں کو بھی ایڈز لگے, اس سے روکیں گے, بھائی میرا جھوٹا نہ پیو, میرے ساتھ زیادہ عید ملنے کی کوشش مت کرو, میرے سانس سے بھی دور رہو. تو یہ اچھی بات ہے, چلو آپ برائی میں ہو, دوسرے کو تو بچا رہے ہو نا برائی سے. ڈاکٹر کتنے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو منع کرو بھائی سگریٹ نہ پیو. اب آپ نے ڈاکٹر ایک رکھ کے چماٹ لگایا, خود کیوں پی رہا ہے, مجھے منع کر رہا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی پی لے, تو بھی پی لے, جو کھانسی مجھے ہے, جو ٹینشن مجھے, تجھے بھی ہو جائے گی وہ. تو جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں, اپریشیٹ کریں, ویل ڈن, بہت اچھا بھائی, اڑو بچو, زبردست. آخر میں کان میں جا کے پوچھ لیں خود بھی پیتے ہو گیا؟ ہاں پیتا ہوں. چلو یار ویسے نہ پیو, دیکھو جب دوسروں کو روک رہے ہو تو خود تو بچو نا, لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ چھڑوا دے. لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو اس کو, یار چلو خود بھی بچا کرو. دیکھو مولوی صاحب آپ نے اس دن چائے کے خلاف تقریر کی تھی, خود چائے پیتے اچھے نہیں لگ رہے آپ, ایسا کرو گے کیونکہ میں نے چائے چھوڑ دی تھی, پھر کم وقت شروع ہو گئی ہے. یہ لوگوں نے شروع کروائی ہے, 1 سال میں نے چائے چھوڑی ہے کیونکہ چائے اچھی چیز نہیں ہے. پھر لوگوں نے جہاں جا رہے ہو چائے, جہاں KPK میں جاؤ تو وہ تو دنیا چھوڑ دیں گے, وہ چائے نہیں چھوڑتے اور پلانا نہیں چھوڑتے. پھر وہ ان کو منع کرو تو پھر وہ نسوار, پھر وہ ان کو منع کرو تو پھر لسی, وہ پھر اور بھاری ہو جاتی ہے, تو مجبوراً پھر سٹے لگا پھر عادی بن گئے. اب دوبارہ کوشش میں لگے میں چھوڑنے کی. تو آپ اپریشیٹ کرو, صحیح ہے نا. تو جو سگریٹ پی رہا ہے لوگوں کو منع کر رہا ہے, بولو نہ پیو یار, تم بھی پی رہے ہو, دوسروں کو منع کر رہے ہو, لوگ بچیں گے نہیں اس سے. تو لیکن ذلیل نہ کرو اس کو, اچھا کام جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو. کشمیر تو حکومت کا بھی یہی جو اصل بیان لے کے چلا تھا, حکومت بھی جو اچھے کام کر رہی ہے اس کو تمیز سے کرنے دو, ٹھیک ہے نا, کیڑے نہ نکالو اس میں. کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر ہم نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھنی چاہیے. مودی کا نام لے کے اس کمبخت کے لیے بد دعا کریں نمازوں میں. نئے سال 1441 کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلیبریٹ نہیں کریں بھائی, کشمیر بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کو معاوضہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتے تھے. امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے علاوہ کام کرے. یہ بڑی ڈیٹیل میں ایک بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں میں دین کا اتنا غلبہ تھا, ایک تو سارے نیک, اب تو آپ کو نماز پڑھانے کی صلاحیت والے کم لوگ ملیں گے. پہلے تو جو بھی آگے ہو جاتا تھا, اب تھوڑی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو بھی آگے کر دو. کل ایک مسجد میں نماز پڑھی, اتنی خوبصورت مسجد, کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں. امام کی تلاوت سنی تو ہم نے کہا یار یعنی ذرا بھی تجوید نہیں ہے, ذرا بھی. میں نے کہا مسجد پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا تو امام کم از کم ایسا تو لاتے ہیں نا جس کو پڑھنا تو جانتا ہو. تو اب ظاہر ہے جو باصلاحیت آدمی جب آپ رکھیں گے تو 5 ٹائم نمازوں کے لیے اس کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. اور پہلے زمانے میں لوگ خیال کیا کرتے تھے اماموں کا, آج کل پبلک خیال نہیں کرتی. عید بقرعید پہ بھی میں نے دیکھا ہے اب لوگ امام کے گھر میں ہدیہ نہیں بھیجتے. ہمارے بچپن میں تو عید کے میں کیا آپ بھیجنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں عید کے, بھائی امام تو سب کا ہے نا, تو عید کے دن لوگ کوئی کھیر بنا کے لا رہا ہے کوئی, تو بھائی امام صاحب. اب تو وہ بھی ختم, ہر آدمی اپنا اپنا, مجھے میرے گھر نہ بھیجیں, میں نہیں کھاتا اتنا, میں میٹھا ویسے نہیں کھاتا. تو ایک مثال دے رہا ہوں, وہ بھی ختم. تو ظاہر ہے اس کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی, تو وہ پھر وہ چوریاں کرے گا یا کیا کرے گا وہ, تو یا تو کوئی وہی انگلی توڑنے والی بات ہے. آلٹرنیٹ کچھ نہیں بتا رہے, انگلی توڑ رہے ہیں کہ اس کو تنخواہ نہ لو, تو انگلی مت توڑیں. فرینڈز کرکٹ کلب نام ہے, اس کو وہی رہنے دیں. بیوی کے پاس سونا ہو تو کیا اور اس کی زکات جیا کر سکتا ہے اس کی اجازت سے, اور شوہر کے پیسے کس کو بنا بغیر دے سکتے ہیں؟ شوہر کے پیسے کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. آج کل خواتین شوہر کی پینٹوں سے پیسے نکال دیتی ہیں. ایک خاتون کو میں نے منع کیا, نہیں, وہ کہہ رہی ہمارے لیے تو کما رہا ہے, یہ ہمارے ہی تو ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے, یہ جائز نہیں ہے. عورت شوہر کے مال کی, جیسے اس کی پینٹ کی محافظ ہے نا,
استری کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی چوری نہ کر لے, تو پینٹ کے اندر جو ہے اس سے زیادہ حفاظت کرو. یہ چوری ہے, یہ غلط ہے, ناجائز ہے. ہاں وہ ایسا کنجوس شوہر ہے کہ آپ کا ضروری نان نفقہ بھی نہیں دیتا, کھانے کو ہی نہیں دے رہا, پھر چوری کر سکتی ہیں. کم وقت دے ہی نہیں رہا, بیٹھے ہوئے صبح ناشتے میں بھوکے. ایسے کنجوس آدمی کی پینٹ سے خاتون پراٹھے کے پیسے نکالیں, انڈا پراٹھا مکھن جو متبادل ناشتہ ہے وہ نکال کے باقی پیسے واپس پینٹ میں ڈال دیے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ 1 مہینے تک ناشتہ نہیں دے گا تو 1 مہینے کے رکھیں, اگر 1 سال تک نہیں دے گا تو 1 سال تک پھر اسی سے ناشتہ کریں, آپ کے لیے حلال ہے انشاءاللہ. جائز ہے, ظاہر ہے, وہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے نا ناشتہ کرانا. کم وقت ناشتہ بھی نہیں کرا رہا تو پھر تو اپنا حق تو لے سکتے ہیں نا. اب خواتین ایسا نہ ہو پینٹ کی بیڑا غرق کر دیں شوہروں کی. اکثر شوہر تو اتنا تو خرچہ کرتے ہی ہیں بھائی, کوئی یہ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر لے سکتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت. ویسے تو شہرت حرام ہے, پر اگر شرط حرام ہے, دوستوں میں جس سے محبت بڑھتی ہو, نہیں شرط لگانا حرام ہے, چاہے محبت بڑھے یا نفرت. بندہ کو نہ جو والد حضرات اپنے لڑکوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگاتے تھے, ان کا حق نہیں دیتے. اب بچے اپنی شرم کی وجہ سے ان کا حق نہیں ہوتا. بھائی یہ مسئلہ میں بعد میں ریکارڈ کرواؤں گا, پہلے بھی کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. اپنی یہ کیا لکھا ہوا ہے, تصاویر بنانے کا کیا حکم ہے؟ میٹڈ تصاویر, ڈیجیٹل تصویر کا تو اختلاف ہے, بہت سے علماء اس کو تصویر نہیں کہتے. پرنٹ تصویر وہ جائز نہیں ہے. جو طلبہ بالغ ہو چکے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ان کے ساز اور والدین کہتے ہیں کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لو. شادی سے کسی کا باپ نہیں آپ کو روک سکتا, بشرطے کہ اپنے خرچے پر کر رہے ہو. صحیح ہے نا, آپ کے باپ کو شادی سے روکنے کا رائٹ بولو بھائی نہیں, کیونکہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ آپ کا بیسک بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے کہ نہ آپ کو کوئی کھانے سے روک سکتا ہے, نہ آپ کو کوئی شادی سے روک سکتا ہے, نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو. کسی کے آج تک کوئی ایسا باپ پیدا اللہ نے نہیں کیا. جو ہو رہے ہیں وہ پیدا تو ہوئے ہیں, لیکن وہ ویسا بن نہیں رہے جیسا اللہ نے پیدا کیا تھا ان کو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو باپ کو چاہیے اپنے حقوق اپنے دائرہ کار متعین کریں, میں بیٹے پر کہاں تک آرڈر چلا سکتا ہوں, کہاں تک نہیں. 6 سالہ محمد ابو بکر ابن نعمان بہت بیمار ہیں, دل سے دعا اللہ شفا عطا فرمائے. سیوریج کے حوالے سے اہلیان علاقہ نمازی حضرات سب نماز کے بعد باہر جمع ہو جائیں. یہ تو پہلے اعلان کرتے بھائی. یہ جو ہمارا نارتھ کراچی ہے, بلکہ پورا کراچی یہ بھنگی خانہ بنا ہوا ہے, پتہ نہیں چل رہا اس کا ذمہ دار ہے کون, کس کے گھر کے باہر جا کے بیٹھیں, کہاں دھرنا دیں, ہے کون, وہ نکالو باہر. تو وزیر اعظم سے گزارش ہے صرف یہ بتا دیں کراچی میں یہ جو گٹر لائنیں ابل رہی ہیں, کچرا کنڈی جگہ جگہ اور غلاظتوں کے ڈھیر, ہر گھر میں بچے, میرے جتنے بچے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے ان میں, سب بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ہر گھر کا یہی حال ہے. میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ایک بچہ لیٹا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. ماشاءاللہ اللہ نے 13 بچے مجھے دیے, کیونکہ میں یہ فیملی پلاننگ کا قائل نہیں ہوں, اور اس کی وجہ سے گھر میں رونق ہے, خوشیاں ہیں, گھر جاتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہاں 13 بچے ایک ہی عورت کے کھاتے میں ڈالو گے پھر وہ ٹینشن ہے بھائی. ایک ہی سائز کے 13 بچے, تو ظاہر ہے وہ یہ آپشن بھی شریعت نے دیا ہے, مختلف سیکشن ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ وہاں ہیں, کچھ وہاں ہیں, کچھ وہاں ہیں. اور اگر کسی خاتون کے 13 ہو بھی جائیں تو وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے, 13واں بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے جب 13واں پیدا ہوتا ہے, پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا ہے. تو خدا کی قسم بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, بچوں سے بڑی ڈپریشن کا علاج کوئی نہیں ہے. بچوں سے نیٹ پہ بچوں کی ویڈیو سرچ کر لو, ایسا مزہ آئے گا. وہ حالانکہ دوسروں کے بچے ہیں, تو اپنے بچے حرکتیں کریں. ہر بچہ ایک نیا سائنسدان بن کے پیدا ہوتا ہے, نئی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ ہے, فل تفریح. بچے ہوتے ہیں تو گاڑی رکھنے کا بھی مزہ ہے, نہیں گاڑی میں بچوں کو ڈال کے گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, تفریح کا مزہ, پکنک کا مزہ, عید الفطر کا مزہ, بقرعید کا مزہ, رمضان کا مزہ تو ہٹو بچوں. رمضان میں مزہ ہی اس گھر میں آتا ہے جس میں فیملی ہو, بچے ہوں. تو یہ تمہیں یہودیوں نے تمہاری زندگی برباد کر دی, سکون برباد کر دیا. کتے بلی پال رہے ہو گھروں میں جا جا کے تم سکون کے لیے. گوروں کو دیکھو, ہر گھر میں بندر ملے گا آپ کو, کتے ملیں گے. میں نے گورے دیکھے کم وقت بندروں کے پیمپر چینج کر رہے ہیں. ارے تجھے اپنے بچے کے پیمپر چینج کرتے ہوئے تو تکلیف ہو رہی ہے, اور بندروں کے تم پال پال کے ان کے بندر انسان سے اچھا تھوڑی ہوتا ہے, جو انسان کا بچہ جو خوشیاں دیتا ہے. پھر بڑے ہو کر آپ کا دست و بازو بنیں گے, سینہ تان کے محلے میں پھرو گے. اتنے جوان بیٹے, سندھ میں ایسا ہوتا تھا, اندرون سندھ, جب بیٹے جوان ہوتے تھے نا تو کوئی جیسے کسی سندھی کے پاس آیا دھمکی دی تو وہ کہتا تھا ہمارے بیٹوں نے بھی پگڑیاں باندھ لی ہیں, یعنی بڑے ہو گئے ہیں, اب ذرا ہلکا ہاتھ رکھ. تو ڈرتے ہیں بھائی, اب تو اس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں, تو بزنس کو بھی بڑھائیں گے, ملازمت میں بھی ساتھ دیں گے. اور محبت جیسی بیٹے سے باپ کو ملتی ہے, بیٹیوں اور بیٹے سے, خدا کی قسم یہ محبت اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی نہیں ہے. ایسی محبت, جنازے پہ سب سے زیادہ اولاد روتی ہے.
दोस्त अहबाब तो ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं, और एक आध दिन औलाद सारी जिंदगी रोती है, सारी जिंदगी दुआएं मांगती है। जितने रोने वाले बढ़ाना चाहते हो ना उतने पैदा कर लो, ठीक है ना। जितनी चाहते हो कि मुझे मोहब्बतें मिले उतने पैदा कर लो घर में, और बीवी को बताओ कि तुम्हारा भी फायदा है, औरत की सेहत भी अच्छी रहेगी, डिप्रेशन में भी नहीं जाएगी, मियां बीवी का रिश्ता मजबूत होगा। कितने केसेस हैं कि मियां बीवी में बीवी अलहदगी मांग रही है, क्यों? 2 बच्चे थे बड़े हो गए, 3 बच्चे थे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन बसा औकात फिर औरत का कहीं चक्करबाजी शुरू हो जाती है। वो उसको शोहर कहते हैं अब क्या करना है मैंने, बाद शोहर की चक्करबाजियां शुरू कहते हैं इसको निकालो अपनी जिंदगी से इस औरत को। बच्चे होते हैं एल्फी का काम देते हैं, सही है ना भाई। इतने बच्चे छोड़ के कहां अलहदा होंगे हम, अभी मुन्ने की खतने भी नहीं हुई। बेगम तुम ऐसी बातें कर रही हो भाई, तुम्हें वो पड़ोसी अच्छा लग रहा है, मुन्ने की खतने तो करा लो, वो भी मुन्ने की खातिर आपके साथ अटैच रहेगी। ये मुन्ना है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा, और ये मुन्ने के अब्बा। सुभान अल्लाह, कैसा बेहतरीन खिताब आपको दिया मैंने, ठीक है ना। औरत आपसे मोहब्बत शोहर होने की वजह से इतनी नहीं करती, खुदा की कसम लिख लो इसको। औरत आपसे मोहब्बत जो टूट के करती है वो इसलिए कि आप उसके बच्चों के बाप हो, क्योंकि औरत के लिए अपने बच्चे से ज्यादा महबूब चीज अल्लाह ने इस कायनात में पैदा की नहीं है। जानवरों में देख लो ना यार, बिल्ली कैसा लड़ती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे पैदा हो जाते ना, वो बिल्ली का बीपी हर वक्त हाई रहता है, हर वक्त नहीं बैठी रहेगी, कोई बच्चों को छेड़ तो नहीं रहा कोई। तो इंसान है, वो तो इससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो 2-3 बच्चों के बाद बेगम को फारिग कर दिया तमाम दुनिया के तमाम कामों से। अब वो व्हाट्सएप पे लगी हुई है, फेसबुक पे मुख्तलिफ आइडिया। तो एक दिन आ गया, कोई ज्यादा अच्छी मूछें थी उसकी, इत्तेफाक से वो जिंदगी में आ गया, उधर को निकलनी वो ठीक है ना। सब नहीं ऐसा करती, कुछ की बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी तो गलत है ना, कुछ लोगों भी तो बुराई से बचाना है। और बाज़ दफा कुछ काम नहीं होता तो फड्डेबाजी। तो औरत की गोद में बच्चा होता है, खुद भी खुश रहेगी और आपको भी खुश रखिए, और इसकी नेचर है, ये बोझ नहीं है। औलाद नेमत है। अगर औलाद पेनल्टी होती तो अल्लाह ये थोड़ी कहता यहाबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। गिफ्ट का लफ्ज थोड़ी इस्तेमाल करता, हिबा गिफ्ट को कहते हैं अरबी में। अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं अजाब में, बच्चों की लाइन लगा के अजाब में डाल देता हूं। अल्लाह कहते हैं गिफ्ट देता हूं, गिफ्ट तोहफा। बेटे से बेटी से बड़ा तोहफा अल्लाह ने इस कायनात में पैदा नहीं किया, औलाद से बड़ा तोहफा। ये जो आप लोग मेरी मुझसे अकीदत कर रहे हो, इतनी मोहब्बत कर रहे हो, मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, बड़ा जबरदस्त बयान किया, मैं चाहता हूं आपके हाथ चूमूं, आपके गले मिलूं। मुफ्ती साहब जब बीमार होते हैं तो कौन आएगा? औलाद रोती है पीछे। बुढ़ापे में आप लोग काम नहीं आओगे। मेरे औलाद है जिनसे हम उम्मीदें, जो नेक निकला, अगर अल्लाह न करे खराब निकल आए तो इतने पैदा करो, इस पेड़ में बिगड़ने के लिए भी कुछ रखो, ठीक है ना। एक आध तो निकलेगा ना, 2-3 होते हैं तो फिर मसला होता है, पता नहीं क्या निकल आएगा। इतने इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है एक आध तो मोहब्बत करेगा, और अल्लाह ने चाहा तो सभी कर लेंगे। तो बेटियां, अभी मेरे घरेलू बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, सबक के लिए इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिलती। मेरा एक बच्चा भी बीमार हुआ, छोटा 3.5-4 साल का है। उसको बुखार हुआ, बेहोश हो गया, बुखार में दांत बंद हो गए, बहुत ही अटैक पड़े पहले उसको, बहुत डेंजरस कैफियत। सारे बहन भाई रो रहे थे, सोतेले भी सगे भी सब रो रहे हैं, सब मुसल्ले पे। इतने मेरा 8 साल का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर दुआ मांग रहा है। मुझे उनकी हरकतें देख के रोना आ रहा था कि अल्लाह, ये मोहब्बतें इंसान को भाई बहनों के अलावा किसी से नहीं मिलती। मैंने दोस्तों को बताया मेरा बेटा बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, उन्होंने परेशान हुए। ये कैफियत थोड़ी बनती है, ये कैफियत उन्हीं की बनती है जो बिस्तर में आपके साथ सोते हैं, खाने में आपके साथ शरीक हैं, जिनकी माँ और बाप एक हैं, या कम से कम बाप एक है, रिश्ता तो है ना, या माँ एक है। तो मुझे वो मंजर, मुझे बड़ा सबक मिला। मैंने कहा ये फैमिली प्लानिंग वालों ने कैसा उल्लू बना के तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, खुदा की कसम। सब रो रहे हैं, भाई को क्या हो गया, भाई को क्या हो गया, भाई को क्या हो गया। तो ये मोहब्बतें खूनी रिश्तों से मिलेंगी, और खूनी रिश्ते औलाद और बहन भाई ही होते हैं। तो जितने ज्यादा होंगे इतना तुम्हारा फायदा है, और अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, रिस्क से मत डरो। एक साहब ने मेरे ऐसे बयान पे नीचे कमेंट्स किए, हाँ इन्हीं मौलवियों की वजह से वो गरीब लोग 12-12 बच्चे जो है ना टेंशनों में पाल रहे हैं, अजाब में आए हुए हैं, खाने को रोटी नहीं, इलाज के पैसे नहीं है। जिसने भी ये कमेंट्स किए हैं उसकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अमीरों के यहां बच्चों की पैदाइश कम होती है। अगर इसका वजह गुर्बत होती ना तो अमीरों के बच्चे ज्यादा होते, जिनके पास खिलाने के बहुत पैसे हैं। इसकी वजह गुर्बत नहीं, इसकी वजह दिल का तंग होना है, ठीक है ना। दिल का क्या है? तंग। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तुम कुत्ते खरीदने के लिए तैयार हो, अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं हो कि इसको स्कूल की फीसें भरनी पड़ेंगी, इलाज का खर्चा हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा दिल इतना सा है, दिल जो कमबख्त अपनी औलाद रोक रहा हो कि मैं मेरी खा ना जाए। तो सबसे इंसान के जिगर का टुकड़ा तो उसकी औलाद है, इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन जरिया उसकी औलाद है।
जितना मालदार होगा ना, 2 बच्चों के दरमियान वक्फा उतना ज्यादा। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो 2 बच्चों के दरमियान वक्फा 3 साल, 2 लाख है तो वक्फा 6 साल का होगा। आप देख लो, ये रिसर्च है। जितनी तनख्वाह बढ़ेगी वक्फा, तो इसका मतलब पैसे का मसला नहीं है, दिल है। दिल छोटे हो गए हैं, और ये दिल जिसका छोटा हो जाए, खुदा की कसम वो करोड़ों रुपए में भी खुश नहीं होता, उसका दिल अल्लाह ऐसा तंग कर देते। तो ये जो गरीबों के यहां खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं ना, बच्चे को मार दिया, ये गुर्बत नहीं है, या तो इसकी कमबख्त की तरबियत ठीक नहीं होती, डिप्रेशन के मरीज है। क्योंकि ये वाकयात अमीरों के यहां भी हैं। अमीर घरों में भी ऐसा होता है कि डिप्रेशन में बच्चे को गोली मार दी, खुदकुशी कर ली, ये कर लिया। इसकी वजह गुर्बत तो पहले ज्यादा थी, हालांकि खुदकुशी के रेशो कम थे। अब गुर्बत दुनिया में कम हुई है, खुदकुशी के रेशो बढ़ गए। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और बर्दाश्त ना होना, ये चीजें लोगों में खत्म हो गई हैं। तो इसलिए उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। मैंने तो मंजर देखा ना उस बच्चे के साथ कैसे, और बाप का गम भी हल्का होता है, उसको पता है मेरे साथ इस गम में शरीक होने वाले बहुत हैं, और तसल्ली हो जाती है ना भाई। घर में किसी को कुछ हो गया तो सब परेशान है, आप अकेले नहीं हो, तो गम डिवाइड हो जाता है। बात आ रही है समझ में? बेगम को कुछ हो गया तो आप भी परेशान हो गए, आपके बच्चे भी, सब मिलके परेशान है। शौहर को कुछ हो गया तो सब परेशान है। तो ये गम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है कि आपको पता है ये भी गमज़दा है, मैं भी गमज़दा हूं। तो वो जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है ना, वो रास्ता इख्तियार करें। दुनिया को ना देखें दुनिया कहां जा रही है, दुनिया आपका बेड़ा गर्क कर देगी, आपसे सुकून छीन लेगी। ये बात किस पे चली थी इतनी लंबी तकरीर? बात शुरू कहां से हुई थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सफाई ना होने की वजह से घरों में क्या हो रही हैं? बीमारियां। तो हम वजीर आजम से एक दरख्वास्त करते हैं, वही मैंने कहा था ना, हाकिम से तमीज से बात करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता आप क्या हैं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन अल्लाह का वास्ता ये बता दें कि कराची में इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। बस नाम बता दो, बाकी काम हमारा है। बाकी काम किसका है? ये जो कबाड़ खाना कराची बना हुआ है, सफाई नहीं हो रही, किसके घर पे जाएं हम? नाम बता दो खाली, ठीक है ना? पहले हम उनको तमीज से समझाएंगे, बाज ना आया फिर भी तमीज से ही समझाएंगे। और क्या कर सकते हैं भाई हम तमीज से समझाने के अलावा? वो एक औरत जो थी, वो बीवी जो थी ना, वो पकोड़े बना रही थी शौहर के लिए, लेकिन खुद ज्यादा खा रही थी। तो शौहर को गुस्सा आया, उसके पास गया, बोला मजीद और पकोड़े ना खा वरना। तो जैसे उसने वरना का, बीवी ने करछली उठाई, वरना क्या करेगा? कह रहे वरना सब्र करूंगा और क्या करूंगा। लेकिन इंशाअल्लाह उसके घर के बाहर जाकर तमीज से ऐसा धरना देंगे, बैठ जाएंगे और हम अपील करेंगे यूट्यूब पे, अपने चैनल पे, भाई फला आदमी है जो इन हालात का जिम्मेदार है। अहलियाने कराची से गुजारिश है कि अगला जुम्मा उसी के घर पे होगा, मैं वही जुम्मा पढ़ाऊंगा, आधा कराची उसके घर के बाहर जाके बैठ जाएगा। और भाई जब तक ये कराची में सफाई नहीं होगी, हम आपके घर से उठेंगे नहीं। जुम्मा भी वहीं होगा, फजर भी वहीं होगी, जोहर में छुट्टी ले लूंगा मदरसे से, इंशाल्लाह मुझे छुट्टी दे देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम है, लेकिन पता तो चले किसके घर के बाहर जाके बैठना है। यार अपनी गलती नहीं है, कराची वालों की गलत है। हुकूमत को इसीलिए बनाया जाता है कि वो मैनेजमेंट होती है हुकूमत के पास। हुकूमत कोई टास्क दे हमें, फिर हम ना करें तो फिर हमारी गलती है ना। पता ही नहीं चल रहा है कौन। तो भाई जिनको भी पता चल जाए कि कौन है तो मुझे बताएं कि इन हालात का जिम्मेदार कोई स्पेसिफिक एक फर्द बताएं, कोई तंजीम नहीं, कोई किसके घर जाएंगे हम, तो बंदा बचाएं। हम इस वक्त मसरूफ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेरे अपने भी अल्फाज होंगे इसमें। तो उसने कहा देखो हम सुबह से बहुत अहम कामों में लगे हुए हैं, एक रैकेट दिखाया और 5 मक्खियां मरी हुई। कल अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों के पास एक बहुत अहम काम है, मक्खियां मारे हैं, ठीक है ना। क्या मैंने 25 का हदफ है मेरा कि मगरिब तक मैं इंशाल्लाह 25 कंप्लीट करूंगा। कौम की खिदमत है ना ये मक्खियां मारना। तो 5 मर चुकी हैं, नीचे दिखाई। तो वो मुझे इतनी हंसी आई, वो इतनी संजीदगी इसमें उसने कहा ना, और बिल्कुल सही नक्शा खींचा। खाने में मक्खियां घुस रही हैं, नाश्ते में मक्खियां जा रही हैं, गन्ने के जूस वालों से मैं तो बहुत बच रहा हूं, क्योंकि इतनी मक्खियां गन्ने के उस पर बैठी हुई हैं, पता नहीं यार कितनी पिस पिस के जा रही हैं, क्या हो रहा है यार, कुछ अल्लाह का नाम लो भाई, ठीक है ना। तो बाइक पे बगैर हेलमेट के जाओ तो मक्खियां आके चिपक रही